رمضان 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے، بے شک یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ ذات ہیں کہ جن کے وسیلے سے، کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور وسیلے ہمارے پاس وہی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آغاز اللہ ہی کے نام سے کرتی ہوں آغاز بیاں، اللہ ہی کے نام سے کرتی ہوں آغاز بیاں، رحمان ہے جس کا لقب جو ہے بڑا ہی مہرباں۔ یہ جو میں اس وقت پڑھنے لگی ہوں پیس آف پوئٹری، یہ الحمد شریف کی جو ٹرانسلیشن ہے اردو میں، اس کو نظم کی صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ہی کے نام سے کرتی ہوں آغاز بیاں، رحمان ہے جس کا لقب جو ہے بڑا ہی مہرباں، اے لائق حمد و ثنا، اے والی ارض و سما، اے رحمت حمد و سرا، اے مالک یوم جزا، تو ہی فقط معبود ہے، تو ہی ہمارا آسرا، تو ہی فقط معبود ہے، تو ہی ہمارا آسرا، طالب ہیں ہم امداد کے، سیدھا ہمیں رستہ بتا، وہ راستہ جس پر چلے حامل تیرے انعام کے، وہ راستہ جس پر چلے حامل تیرے انعام کے اکرام کے، عاشق تیرے پیغام کے، ان سب سے تو ہم کو بچا جن پر غضب نازل ہوا، مغضوب جو تیرے ہوئے بھولے، جو سچا راستہ مقبول رب ہو یہ دعا، تو ہی تو ہے مشکل کشا، پورا ہو اپنا مدعا، سن لے ہماری یہ دعا۔ اور یہ ایک بہت بڑا بیسک اصول ہے کہ جب بھی کسی محفل کا آغاز ہو الحمد سے، اللہ کی حمد و ثنا سے ہو، اور پھر اس کے بعد کوئی اور بات کرنے سے پہلے ہمیں وہ جو رب عالمین ہے، جو اعلیٰ بلند و بالا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، عظیم و برتر ہے، اس کے بعد جو ہے وہ تذکرہ اس ذات کا، اس افضل ترین ذات کا کہ جس کو اللہ محبوب رکھتا ہے، اور وہ کچھ اس طرح سے قربان لاکھ بار میں اللہ کی شان پر، قربان لاکھ بار میں اللہ کی شان پر، لا کر بٹھا دیا مجھے سونے کی کان پر، کیف و نشاط ہے دماغ آسمان پر، کیف و نشاط سے ہے دماغ آسمان پر، مدح رسول پاک ہے میری زبان پر، میری زبان پر، یا رب مدد کے طاقت مدح رسول دے، دامان آرزو میں مرادوں کے پھول دے، بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ذکر الہی، ذکر ربانی، یاد ربانی کے حوالے سے ہوگا۔ ان دس بہت کچھ انشاءاللہ ذرا یاد ربانی اور ذکر اللہ کا ایک مختلف اینگل جو ہے وہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ جب ہم ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان قرآن پاک اور جو پرسکرپشن، جو اگر فار ایگزامپل ہم قرآن کا نسخہ لیں، قرآنی نسخہ لیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں، قرآن الحکیم میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس کا دنیا میں ایک بہترین مصداق اگر ہم دیکھیں تو وہ امام حسین علیہ السلام کی وہ ذات پاک ہے، وہ ہستی، وہ شخصیت کہ جس نے اپنا تن من دھن، اپنی پسندیدہ ترین چیز، اپنی پسندیدہ ترین جسے کہتے ہیں جو مال تھا ان کا، جو ان کی کمائی تھی، جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ان کو بخشا تھا، اپنی ہر شے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کے نام کی سربلندی کے لیے، اپنے رب کے توحید کے لیے، اپنے نانا رسول اللہ کی رسالت کے لیے، اپنے بابا کی ولایت اور امامت کے لیے، پیغام
توحید، پیغام رسالت اور پیغام ولایت و امامت، پیغام حق، اگر ہم اس کو لب لباب کریں کہ پیغام حق کے لیے اپنی ہر چیز لٹا دی، صرف اور صرف ذکر اللہ، یاد اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اینڈ ایز اللہ سیز ان قرآن، ہی سیز کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا. اور وہ جو ایک معاملہ ہوا جو کربلا کے میدان میں، جہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے حل من ناصر ینصرنا کی جو آواز بلند کی اور اللہ کے نام پہ جو کچھ قربان کیا، استغاثہ جس کو آج ہم سب لبیک کہتے ہیں، آج وہ جو آج جب ہم لبیک یا حسین کہتے ہیں، آوازیں بلند ہوتی ہیں، ناٹ اونلی ان محرم بٹ تھرو آؤٹ دا ایئر، جب ذکر حسین علیہ السلام، انسانیت کے علمبردار کا تذکرہ ہوتا ہے، تو دراصل یہ جو ہستیاں ہیں، یہ جو ذات ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت عظمیٰ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نشانی ہیں، امام حسین علیہ السلام. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو. ذکر حسین، جب امام حسین نے ذکر ربانی کیا، جگہ جگہ پر رک کے خطبات دیے، جگہ جگہ رک کر اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی. کبھی مولا یہ فرماتے ہیں کہ اے رب، جس نے تجھ کو پال لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. امام جگہ جگہ رک کے ہر کسی کو اللہ کی وحدانیت، اللہ کا پیغام، حکمت اور سب کچھ جو اللہ نے عطا کی ہے، نالج، وزڈم، وہ بتا رہے ہیں، انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، ذکر ربانی کر رہے ہیں، یاد ربانی کر رہے ہیں، اپنے حقوق ادا کر کے، اپنے بچوں کے، اپنی وائفز کے، اپنے یہاں تک کہ جب جناب حر کے گھوڑے آتے ہیں اور ان کو پیاس لگتی ہے، تو ایک محدود ریسورسز جو ان کے ہیں اس کو یوز کرتے ہوئے اللہ کی اس مخلوق کو جو وہ پانی پلا رہے ہیں، وہ بھی ذکر الہی ہے، وہ بھی یاد الہی ہے، وہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے، وہ بھی اللہ کی یاد ہے، وہ بھی حق کی بات ہے. کیونکہ ہر ایک عمل جو ہم کرتے ہیں، جو ہمیں اللہ نے بتایا ہے، جب وہ ہم کرتے ہیں، اپنے حقوق کو اپنے فرائض کو انجام کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو اس طرح سے نبھاتے ہیں کہ جس طرح سے نبھانے کا حق ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی یاد ہے. اب کمنگ بیک ٹو دس، جیسا کہ ایز آئی مینشن کہ امام حسین علیہ السلام مصداق ہیں اس ساری چیز کا. ہمیں اگر لرن کرنا ہے کہ اللہ کس طرح سے کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو آج تک جو ذکر حسین جاری و ساری ہے، جو مرتے دم تک، ہماری آخری سانس تک، ہمارے ہر نکلنے والے سانس کے ساتھ یا حسین کی صدا بلند ہوتی ہے، ذکر امام ہوتا ہے، ذکر حق ہوتا ہے، یا علی یا حسین کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. یہ اس لیے کیونکہ ان ہستیوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ یاد ربانی میں کیا. اب اللہ ہمارے ذریعے بھی اور ہم جو ذکر کر رہے ہیں، یہ ان کی یاد کو جو قائم ہے، یہ وعدہ ہے اس رب کا، اور یہ مرتے دم تک، یہ روز آخرت جو آخری قیامت کے دن تک یہ ذکر جو ہے انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. اینڈ ایز آئی ہیو مینشن بیفور کہ یہ آیت امام حسین علیہ السلام کی ہستی کا، شخصیت کا، جس طرح سے آج تک ذکر بلند ہے، یہ اس کو مصداق ہے اس کا. بے شک اس بات میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ جو سکون ملتا ہے، جو بھی ہمیں جو بھی کمفرٹس ہمیں ملتے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی ملتے ہی یاد ربانی میں ہیں. اب جب ذکر اللہ کی بات ہوتی ہے تو ذکر اللہ، آئی ایم گوئنگ ٹو ایکسپلین اٹ ان اے ڈفرینٹ مینر، کہ ہم صرف ذکر الہی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، بے شک یہ اللہ ہی کا ذکر ہے، اس کو ہم ذکر الہی اسیوم کرتے ہیں، اینڈ دیٹس واٹ وی ڈو. پھر اس کے علاوہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صبح اور شام کچھ وظائف کر رہے ہوتے ہیں، کچھ وظیفے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں، وہ اس ایمان کے ساتھ، اس اعتقاد کے ساتھ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ذکر ربانی ہے، یہ ذکر اللہ ہے، یہ یاد اللہ ہے. بے شک یہ بھی یاد ربانی ہے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھ کے نماز اور جس طرح روزے میں ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس کو بھی ذکر ربانی کہا جاتا ہے. بے شک اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے.
مگر یہ ذکر ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس ذکر کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان ہستیوں کی یاد، ان ہستیوں کا بار بار ریپیٹڈلی جو ذکر ہے وہ ہمارے اندر یاد ربانی یاد وہ بھی دراصل اللہ ہی کی یاد ہے. جب ہم ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں، جب ان آیات کا ذکر کرتے ہیں، ہم سامت قرآن، ناطق قرآن، جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا ناطق قرآن، ایک قرآن ہے جو بولتا نہیں، مگر یہ ہستیاں جو ہیں یہ بولنے والا قرآن ہے. یہ وہ ہیں جو پریکٹیکل قرآن ہیں، یہ وہ ہے جس نے ہمیں طریقہ بتایا، وہ ساری چیزیں پریکٹیکلی کر کے دکھائیں جو ہمیں قرآن میں ملتی ہیں. اس کو اگر اس طرح سے سمجھیں کہ قرآن یعنی تھیری جو ہے، جو ہمارے پاس کتاب ہوتی ہے قرآن، وہ ہمارے پاس وہ تھیری ہے جس کو ہم نے پڑھنا ہے. اس کو پڑھ کے، اس قرآن کو پڑھ کے ہم اس میں اگر مارکس لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے بہت اچھے مارکس لے لیے. پریکٹیکل جو ہے وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو دیکھ کے، جن کا سن کے، جن کے واقعات سن کے، جس طرح ہم کربلا کے میدان میں مولا حسین کے واقعات سنتے ہیں، پریکٹیکل ہمیں نظر آتا ہے. اسی طرح سے ہم پھر بعد میں امام سید سجاد کے واقعات، اور انہوں نے کس طرح سے اللہ کے نام کو آگے بلند کیا. ان کا مقصد اپنے ناموں کو بلند کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد اللہ کے نام کو بلند کرنا تھا، ان کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کو جوڑنا تھا. اور یہ ہوتا کب ہے؟ مگر اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ ان ہستیوں سے عشق کیا جائے. کیوں؟ یہ ایک ٹرائنگل ہے. پریکٹیکل کرنے والی وہ ہستیاں، وہ مقرب شخصیات جو اللہ کی قربت رکھتی ہیں، ائمہ معصومین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام جو باوفا اصحاب کرام، اینڈ اور آن ٹاپ آف آل آف دیز پیپل آقائے دو جہان، جن کی غلامی میں ان سب نے زندگی گزاری. ان پریکٹیکل شخصیات کو دیکھ کے ہم اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں. سو دس از اے ٹرائنگل between us, the ائمہ معصومین، اور وہ جو تمام شخصیات ہیں جو مقرب شخصیات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستیاں، اور اللہ کی ذات. دس از اے ٹرائنگل وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. ہم نے اپنی زندگیوں کو بہتر کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگیوں کو یاد الہی میں گزارنا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں جو بھی کرنا ہے قربتاً اللہ کرنا ہے. ہم دیکھتے ہیں نا کہ جیسا کہ میں تو ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ جس طرح سے امام سید سجاد علیہ السلام کا ذکر اگر میں کروں تو انہوں نے کس طرح سے لوگوں کو معاف کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو معاف کیا، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں ہوا. 25 سال ہمارے امام خاموشی سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور ہر کسی کو ظاہر ہے معاف کر کے ہی زندگی گزار سکتے ہیں. کیا میں یہ سوچ سکتی ہوں کہ میرے مولا نے نعوذ باللہ کسی اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض یا کینہ رکھ کے اپنی زندگی گزاری ہوگی؟ نعوذ باللہ، آف کورس ناٹ. دے آر نور، اور نور جو ہوتا ہے وہ پیور ہوتا ہے. یاد، ریممبرنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ویری 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 امپورٹنٹ. اگر ہم اپنے ہورائزنس کو تھوڑا سا براڈ کریں، اگر اس کو ذرا تھوڑا if we just broader our horizons and we see یاد الہی in a very very different perspective. قرآن کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ قرآن مبارک ہے، یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو برکتوں والی کتاب ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو جب ہم پڑھتے ہیں مختلف مطالب ہماری سمجھ میں آتے ہیں. جب ہم جو قرآن سے پہلے قرآن اور اہل بیت اطہار کا ذکر ساتھ ساتھ ہے، تو قرآن مبارک ہے اور یہ ہستیاں مبارک ہیں. جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور ان ہستیوں کی زندگی اپنی زندگی کو ان کی یاد میں بسر کرتے ہیں، جب ان ہستیوں کی یاد میں رہتے ہیں تو پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمارے مولا نے کس طرح سے گفتگو کی، ہمارے مولا نے کس طرح سے کیا یاد کرتے ہیں. آپ کن چیزوں کو سن کے ائمہ معصومین کی واہ واہ اشش کرتے ہیں؟ رکوع میں دے دی مولا نے اپنی انگوٹھی، مولا نے جنگ خیبر سے واپسی کے اوپر جو ان کو سونے کی چادر ملی، کچھ نہیں گھر میں کھانے کے لیے، اس کو دے دیا. مطلب یہ ساری چیزیں ہیں. جنرosity. تو دس جنرosity از ناٹ اونلی فار
تو ان جب ہستیوں کو یاد کرتے ہیں اور پھر اس کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، یہ ہے یاد الہی، یہ ہے ذکر الہی۔ ایک ذکر ہوتا ہے جو ہم اپنے منہ سے کرتے ہیں، مثلاً ایک یہاں پہ چھوٹی سی مثال دوں، ہم نے ذکر الہی اور اپنے رشتوں کی جو معاملات ہیں، اللہ کے ساتھ جو معاملات ہیں اور جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں نا، ان کو تقریباً ایک سا رکھا ہوا ہے۔ ہم اپنے رشتوں میں بھی آئی لو یو، تھینک یو، آئی مس یو، آئی کیئر فار یو، یہ زبانی رشتہ ہے ہمارا۔ ایون ان ایک جو اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دماغ میں گاڑی یا کوئی اور چیزیں آ رہی ہیں، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کنیکشن کہاں ہے؟ نہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہاں جی بات کر رہے ہیں، فونوں پہ لگے ہوئے ہیں، کنیکشن کہاں ہے؟ دیر از نو کنیکشن۔ سو ہم جس کا جو حق ہے اس کو وہ اس کا حق ادا کرنا بھی ذکر الہی ہے، یاد الہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں جو ذکر ہے اس کو بلند کرنا ہے۔ اچھا، اگر اس ذکر کو سمجھنے کے لیے اگر ہم تھوڑا سا اس طرح سے ایک مثال میں آپ کو دوں کہ فار ایگزامپل ہاؤ کین وی ڈو ذکر، the best way of one of the best ways to do ذکر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو کوئی نہ کوئی خصوصیت دی ہوئی ہے۔ کسی کو خوبصورت آواز دی ہوئی ہے، کسی کو خوبصورت انداز دیا ہوا ہے گفتگو کرنے کا، کسی کے پاس عقل بے انتہا بے مثال ہے، کسی کو میموری بہت اچھی دی ہوئی ہے، کسی کو اچھی گاڑی دی ہوئی ہے، کسی کے پاس بہت بہترین اپرچونٹیز ہیں، کسی کے پاس موبائلز ہیں، کسی کے پاس لیپ ٹاپس ہیں، کسی کے پاس بہترین گھر ہے، کسی کے مطلب مختلف لوگوں کے پاس مختلف چیزیں، مختلف دنیا کے پاس مختلف وسائل ہیں۔ جس شخص کے پاس جو بھی وسائل ہیں وہ شخص اس وسیلے کو، یا ہم جب دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے اچھا شوہر دے دے، اے اللہ مجھے اچھی بیوی دے دے، اے اللہ مجھے اچھی اولاد دے دے، اچھی گاڑی ملی تو میں اپنے رشتہ داروں میں شو ماروں گی، ایک یہ طریقہ ہے اللہ سے کچھ مانگنے کا۔ مجھے اولاد دے دے، میرے پاس کثرت اولاد ہوگی، لوگ کہیں گے واہ واہ ام البنین ہے، 4 5 ماشاءاللہ بیٹے ہیں، تو دس از ہاؤ دنیا یہ کہے گی۔ یا اللہ مجھے دولت دے دے، میرے پاس ڈیزائنر بیگز ہیں، یہ سب کچھ ہوں ساری چیزیں۔ یہ مانگنا بہت ضروری ہے، مانگیں، وہ غنی ہے، آپ جو سوچتے ہیں وہ آپ کو دیتا ہے، جو آپ نہیں سوچتے وہ بھی آپ کو دیتا ہے۔ مگر ہم اگر تھوڑا سا اپنا اینگل آف آر دعاز کو یا نیت کو تھوڑا تبدیل کر لیں، یعنی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے یہ عطا فرمائیے، مجھے یہ عطا کریں کہ میرے پاس گاڑیوں میں تیری راہ میں اس کو لگاؤں گا، میرے پاس بہترین گھوڑیوں میں تیری راہ میں اس کو استعمال کروں گا، میرے پاس بہترین گھر ہو میں تیرے لیے اس کو استعمال کروں گا، تیرے ذکر کے لیے اس کو استعمال کروں گا، میں تیرے بندوں کو بلا کے اس میں کھانا، مجھے رزق حلال دے، میں تیرے بندوں کو کھانا کھلاؤں گا، مجھے تو مطلب جتنی بھی آپ کی جو بھی کوالٹیز ہیں اور وہ سارا سلسلہ وہ آپ مانگیں کہ میں تیرے لیے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سرو کروں گا۔ اب جب آپ کے پاس وہ تمام کیپیسٹی، وہ ابیلٹیز، وہ سب کچھ آ گیا اور آپ نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا، وہ آپ کے پاس ہے، وہ آپ کا ہے، وہ بلونگ آپ سے کرتا ہے، اللہ نے دیا آپ کو، اور آپ جس نے دیا ہے اس کی راہ میں اس کو خرچ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل دس از مائی فون، آئی یوز دس، میں اس کو بہت سارے غلط کاموں کے لیے، غلط چیزیں دیکھنے کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہوں، میں اس میں مختلف لیکچرز، مجالس، میلاد، نعت، ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہوں۔ چیزیں وہی ہیں مگر آپ ان کو استعمال کیسے کرتے ہیں وہ چیز مختلف ہے۔ دیٹ میکس، وہی چیز آپ کے لیے ذکر الہی بن سکتی ہے، وہی چیز آپ کے لیے یاد الہی کا سبب بن سکتی ہے۔ آپ کے پاس اچھی آواز ہے، آپ اپنی آواز کو اس کی راہ میں، اس کی منقبت میں، اس کی ثنا میں لگائیں، یہ آپ نے ذکر کیا اس کی ذات کا۔ سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ the things that we get in our life، جو کچھ ہمارے ارد گرد، جو کچھ ہمارے پاس ہے، میرے پاس اچھا صوفہ ہے، میرے پاس اچھی گاڑی ہے، میں ان تمام چیزوں کو اللہ کی راہ میں جب لگاتی ہوں تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میرے لیے
یاد الہی کا سبب بن جاتی ہیں. میں اپنی ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں, ناٹ آلویز بٹ فرام لاسٹ سے 5-6 ایئرز میں ہر روز جب صبح اپنا کام کا آغاز کرتی ہوں, حجابیز جو میرا اپنا برانڈ ہے, ایوری ڈے آئی گیٹ اپ ان دا مارننگ, آئی اسٹارٹ ورکنگ, آئی گو ٹو دی آؤٹ لیٹ, آئی ڈونٹ گو ٹو دا آؤٹ لیٹ, آئی گو ٹو دی پروڈکشن اور آئی ڈونٹ گو ٹو دا ٹائم آئی اسٹارٹ مائی ڈے. میں شروع کرتی ہوں اپنے دن کا آغاز, اور اپنے دن کا آغاز نیت میری یہ ہوتی ہے کہ اے رب, اے میرے مالک, اے رب العالمین, اے میرے خالق, اے میرے رازق, میں اپنے آج کے دن کا آغاز کرتی ہوں قربتاً اللہ. اب آپ نے اپنے کام کا آغاز کیا, قربتاً اللہ کیا, اس نیت کے ساتھ کیا. جب آپ نے اپنے کام کا آغاز کیا, اب اس کے اوپر آپ کی ذمہ داری یہ آ گئی ہے کہ اب آپ نے جتنے لوگ آپ کے ساتھ منسلک ہیں, along with the customers that you have, along with those people that who are working for you, وہ سارے لوگ, یہ سب لوگ کا حق ادا کرنا میرے لیے قربتاً اللہ کا باعث ہوگا. میں لوگوں کو ان کا حق ادا کروں, میں نے قربتاً اللہ کیا, میرے لیے یہ ذکر الہی ہے, یہ ذکر ربانی ہے, یہ یا میں یاد اللہ میں ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس کی یاد میں میں کر اپنا کام رہی ہوں, مگر کیونکہ وہ کام جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے, تو دیٹ از عبادت, دیٹ از یاد ربانی, وہ ذکر ہے, وہ یاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. ایک چیز جو میں یہاں پر ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز قرآن, ہم چیزوں کو بہت سطحی طور پر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اسی وجہ سے ہماری ساری زندگی قرآن اور اہل بیت کے ساتھ جڑنے کے باوجود ہماری زندگی میں ڈپریشنز بھی ہیں, ہماری زندگیوں میں تھینک لیسنس بھی ہے, ہماری زندگیوں میں انزائٹی بھی ہے, ہماری زندگی میں فیئرز بھی ہیں, ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے, ہم پاور لیس محسوس کرتے ہیں, اپنے آپ کو بے چین محسوس کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو ناخوش محسوس کرتے ہیں. ان کے ریزنز یہ ہیں کہ ہم نے سطحی طور پہ اپنے آپ کو جوڑا ہوا ہے ان تمام اللہ کے ساتھ, اللہ کی کتاب کے ساتھ سطحی طور پہ جڑے ہوئے ہیں. دراصل جو اس کے اندر لکھا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس کے اندر لکھا ہے یہ پرانی قوموں کے واقعات ہیں, یہ ان تک ہی محدود ہیں. جب ہر ہونے والے واقعے کو ہم اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں گے, جب تک ہم اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے, تب تک ہماری زندگی میں وہ اسپریچویلٹی نہیں آئے گی. چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے اوپر قرآن, جب رمضان آتا ہے تو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں میں نے 10 دفعہ قرآن ختم کیا ہے, 3 دن میں قرآن ختم. بہت اچھی بات ہے, بہترین چیز ہے. ہم تو ایک نعرہ لگا کے قرآن ختم کر لیتے ہیں, بٹ دا تھنگ از بہت اچھی بات ہے. مگر چاہے وہ لگا ہوا نعرہ ہو جو مکمل کرتا ہے قرآن کو, چاہے وہ کیا ہوا دو نفل ہوں جو قرآن کو ختم کر دیتے ہیں, مختلف طریقے ہیں نا, مگر اگر اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آئے, اگر ہم نے وہ تمام قرآن کو ختم کرنے کے باوجود اپنے معاملات کو درست نہیں کیا, ہم نے لوگوں کے لیے اچھا نہیں سوچا, ہم نے لوگوں کے لیے کدورت نفرت کو اپنے دل میں رکھا, ہم نے جب بیٹھے لوگوں کی غیبت کی, جس کے بارے میں وہ قرآن یہ کہتا ہے, قرآن بھی کہتا ہے اور اہل بیت اطہار بھی کہتے ہیں غیبت کے بارے میں, جھوٹ بولنے کے بارے میں, منافقت کے بارے میں, ہپوکریسی منافقت ایک ہی بات ہے, ایفائے عہد کے بارے میں, وعدہ, لوگوں کے اوپر نہیں مسکرائیں, لوگوں کے اوپر کا ہنسی مذاق نہیں اڑائیں, لوگوں کی پرائیویسی کا خیال کریں. All these things are ذکر اللہ. When you do that, I'm sorry, I don't want to sound like a preacher, but I'm just trying to open the different horizon. I'm trying to, جو میرا horizon broader ہوا ہے, I just want to share that with you, that these things, when you fulfill all your responsibilities, that is your عبادت. ایک میں چھوٹا سا واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. ایک بڑا خوبصورت
واقعہ ہے کہ ایک روز آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، اور وہاں پر جتنے بھی فرینڈز اصحاب کرام ہیں وہاں پر موجود تھے، اور گفتگو ہو رہی تھی، کوئی ذکر اذکار ہو رہا تھا، کوئی خطبہ مولا دے رہے تھے، میں دروازہ ذرا بند کر دیں، خطبہ دے رہے تھے، اور ایک شخص آیا بہت جلدی میں، بہت ادب کے ساتھ وہ جھکا اور جھک کر آقا کی خدمت میں سلام کیا، اور آقا نے اس کو وعلیکم السلام کہا، اور اس نے کہا کہ آقا میں آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا تھا، سلام کرنے کی غرض سے آیا تھا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو مجھے جانا ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ مجھے جانا ہے، تو آپ مجھے اجازت دیں، میں نے جانا ہے۔ بہرحال وہ یہ شخص اس نے کہا، سلام کیا بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اینڈ ہی لیفٹ۔ جب وہ چلا گیا آقا مسکرائے، آقا نے دوبارہ اپنے خطبے کا آغاز کیا، اور اس سے پہلے کہ وہ جو بات کر رہے تھے اس کو آگے کنٹینیو کرتے، آقا فرماتے ہیں کہ یہ شخص اللہ کا حبیب ترین شخص ہے، اللہ کو یہ شخص بہت محبوب ہے۔ تو جتنے وہاں پر صحابہ کرام تھے، انہوں نے سوال کیا، اچھا اس کی ایسی کیا خاص بات ہے، ایسی کیا خوبی ہے کہ جو اللہ اس کو اتنا محبوب رکھتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ شخص اس دنیا کا بہترین اور افضل ترین کام کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو جتنے صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا، آقا آپ افضل ترین شخصیت ہیں، ہم آپ کے اصحاب ہیں، ہم آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں جس کو دیکھنا عبادت ہے، ہم آپ کی گفتگو سن رہے ہیں، یہ عمل عبادت ہے۔ تو وہ کون سی ایسی بہترین عمل اور بہترین عبادت کرنے کے لیے گیا ہے جس کے بارے میں آپ نے اتنی بڑی بات کی کہ اللہ کو اتنا محبوب ہے، بہترین عبادت، بہترین کام کرنے کے لیے گیا؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ یہ شخص اپنے خاندان کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے جا رہا ہے، اور میری محبت اپنے دل میں رکھ کے جا رہا ہے، مجھے سلام پیش کر کے جا رہا ہے۔ یہ افضل ترین اب عبادت ہے۔ اب وہ شخص، بہت سارے ایسے تھے جو آقا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، مگر ایک شخص آیا، اس نے بہت مخلصی سے سلام کیا، اور کسب حلال کے لیے، اپنے کمائی کے لیے وہ چلا گیا اور اپنا کام کیا۔ تو اس چیز کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں، اور ہم اپنے دن کا آغاز، اپنے تمام معاملات، وہ جو معاملات آقائے دو جہاں کے واقعات ہیں اور بتائے ہوئے اصول ہیں، اگر ان کو دیکھ کے ہم کریں تو ہم اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں، اور ہماری زندگی کا ہر عمل، چاہے ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہو یا نہ ہو، قرآن ہو یا نہ ہو، ہم کوئی وظیفہ کریں یا نہ کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں کیے جانے والا وہ ہر عمل جو ہے وہ ذکر اللہ، یاد اللہ میں ہوگا۔ ایٹیٹیوڈ ٹورڈز قرآن میں آگے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی، بٹ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، اینڈ اٹس ٹائم فار می۔ آئی ہوپ کہ وہ جو ذکر اللہ ہے، جو ہمارے پاس ایبلٹیز ہیں، جو ہمارے پاس اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، وٹ ایور اللہ ہیز بلیسڈ اس ود، جسٹ یوز دوز qualities, use those abilities, use those capabilities in Allah's way. And when we will do that in Allah's way, that's going to be our dhikr. That's going to be Yad Rabbani. That's going to be when we will connect to Allah subhanahu wa ta'ala. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن میں 5 دفعہ جو لوگ سجدہ بسجود ہوتے ہیں، جو سجدہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہم صرف اور صرف اس کو پڑھیں نہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم صرف پڑھیں نہیں، اس نماز کو اللہ نے قرآن میں پڑھنے کے لیے نہیں کہا، اس نماز کو اللہ نے قائم کرنے کے لیے کہا ہے۔ 5 دفعہ سجدہ کرتے ہیں، مگر 5 دفعہ سجدہ کرنے کے بعد ہم اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، ان کاموں میں لگ کے وہ جو کام ہم کر رہے ہیں، جس سے بات کریں سچ بولیں، کیوں؟ کیونکہ رب نے کہا ہے ہم یاد ربانی میں ہو گئے، ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں، ہم آل محمد کے کہنے پر عمل کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز شیئر کروں گی۔ جب میں آ رہی تھی تو میں نے
میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں. بٹ بیفور دیٹ ہماری ایک بہت پیاری جاننے والی ہیں, بہت محبت کرنے والی ہیں. شی از اے ویری پازیٹیو پرسن, اے ویری موٹیویشنل پرسن. سعدیہ وائیں صاحبہ, ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے. پلیز آپ سب لوگ آمین کہیے, دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے, اور لوگوں کے لیے دعا کیا کریں, اور بہت زیادہ کیا کریں, کیونکہ جو لوگوں کے لیے دعا آپ کرتے ہیں نا, اٹ کمز بیک لائک اے بال. جب ہم لوگوں کے لیے دعا کرتے ہوئے تھوڑے سے ڈنڈی مار جاتے ہیں کئی دفعہ, بٹ یہ جو دعا ہوتی ہے نا, اٹس جسٹ کنسیڈر اٹ ایز اے بال. جسٹ کیم ٹو مائی ہیڈ رائٹ ناؤ. اٹس جسٹ لائک اے بال. یو جسٹ گیو اٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فار دی ادر پرسن. اٹ کمز بیک ٹو یو. اٹ کمز بیک ٹو یو بیوٹیفلی. آپ اپنے لیے دعا, اور وہ پھر یاد ہے نا آپ کو کہ حضرت موسیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ اے موسیٰ, اپنے لیے اس زبان سے دعا, اپنے لیے اس زبان سے دعا کیا کرو کہ جس زبان سے تو نے کوئی گناہ نہیں کیا, کسی کا دل نہیں دکھایا, کوئی غیبت نہیں کی, کوئی وعدہ کر کے اس کو ترک نہیں کیا, اس کی وعدہ شکنی نہیں کی. تو جناب موسیٰ کہتے تھے اچھا وہ کیسی زبان ہے میرے اللہ؟ تو آپ فرماتے تھے کہ تو دوسروں سے اپنے لیے دعا کروایا کر, اور لوگوں کے لیے تو دعا کیا کر. سو یہ دعا کیا کریں اور بہت زیادہ کیا کریں. میں یہاں پر ایک چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی, مگر اب وہ کل کروں گی بیکاز بات ہو جائے گی کافی لمبی. زبان کا ذکر آیا کہ اس زبان میں بات کیا, اس زبان میں دعا کیا کر کہ جس سے تو نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا, کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی, اینڈ آل دیٹ اسٹف. میرے مولا زبان ہوتا ہے بھائی, زبان کے حق کے لیے کا حق کیا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ میں صدقے قربان جاؤں مولا سید سجاد. ایز یو نو مائی فیوریٹ بک رسالۃ الحقوق. یہ ساری کتابیں آپ کو آئی ایم شیور ایپس پہ بھی مل جائیں گی, تو آپ لوگ ضرور سرچ کریں. جی, جس سے کبھی جھوٹ بھی نہ بولا ہو, گناہ نہ کیا ہو, بے شک ایسے ہی ہے. یہ ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں. کسی کا دل نہ دکھایا ہو, وعدہ کر کے, all these are all those things. کسی کا دل نہ دکھایا ہو, بے شک. زبان کا حق, امام سید سجاد فرماتے ہیں کہ زبان کا حق یہ ہے. رہا زبان کا حق تو وہ یہ ہے کہ اسے بد زبانی سے محفوظ رکھا جائے اور اسے نیکی کا خوگر بنایا جائے, یعنی نیکی کے الفاظ, خوبصورت الفاظ. ہم اکثر فرینڈز میں بیٹھتے ہیں, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ادھر ادھر کی باتیں, کوئی گندی گفتگو کرتے ہیں, کوئی گندی بات, کچھ لوگوں کو گالیاں. وی آر ناٹ سپوز ٹو ڈو دیٹ. یہ امام فرماتے ہیں کہ بد زبانی سے محفوظ رکھا جائے, اسے نیکی کا خوگر بنایا جائے, بے فائدہ اور غیر ضروری باتوں کو ترک کیا جائے. یہ میری دعاؤں میں اول دعا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ, میں جب عمرہ کرنے کے لیے گئی تو جب میں واپس آ رہی تھی تو میں اللہ سے کہتی تھی کہ اے رب مجھے کم بولنا, کم کھانا اور کم سونے کی توفیق عطا فرما. میری آخری دعا خانہ کعبہ کے سامنے یہ تھی. امام فرماتے ہیں کیوں؟ کیونکہ زیادہ بولنے والے, اب یہ جو گفتگو ہے, یہ ساری گفتگو اللہ, اس کے نبی, ائمہ معصومین, اہل بیت اطہار, ان کا ذکر ہے. مگر کئی دفعہ ہم بیٹھ کے ایویں جسٹ ٹاکنگ جسٹ لائک دیٹ, ہم بہت پسند آ رہا ہوتا ہے ہمیں وہ سب کچھ کرنا. سو بے فائدہ اور غیر ضروری باتوں کو ترک کیا جائے, لوگوں کے ساتھ نیکی کی جائے اور ان کے بارے میں اچھی بات کی جائے. ہر انسان کے بارے میں اچھی بات کی جائے. کتنی خوبصورت بات ہے. زبان کو ادب سکھایا جائے, کیا کہنے, جہاں ضرورت نہ ہو اور دین و دنیا کا فائدہ نہ ہو, دین اور دنیا دونوں کا فائدہ نہ ہو, وہاں اسے لگام دی جائے. ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ بھی ذہن میں آ گیا, وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, اسی سے ریلیونٹ ہے. اسے ان قلیل الفائدہ زائد باتوں سے محفوظ رکھا جائے جن سے نقصان کا اندیشہ ہو. ہم کئی دفعہ بیٹھ کے ایسے ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے کسی کا دل آزاری ہو سکتی ہے, ایسے ہی ہنسی مذاق میں کسی کو کچھ کہہ دیا, اٹس جن کا فائدہ کم ہو اور ان پر مضبوط عقلی دلیل نہ ہو. عاقل کی عقل اس کے لیے تب باعث زینت ہے جب وہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے.
عقلمند انسان وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس علم ہو. عقلمند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی زبان پر لگام رکھے اور جب گفتگو کرے خوبصورت گفتگو کرے. کوئی قدرت اور طاقت نہیں رکھتا مگر اللہ کے ساتھ. بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی زبانوں پہ کنٹرول رکھنے کی توفیق دے. ہماری زبان جب بولیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں بولیں. جب بھی بات ہو صرف اور صرف اللہ ہی کی حمد کی ہو, اہل بیت اطہار کے مناقب کی ہو, آقائے دو جہان کی نعت ہو, انہی کی حمد اور اللہ کی حمد اور ان کی ثنا ہو. الہی آمین یا رب العالمین. زبان کے حوالے سے میرے آقا, میرے مولا, میرے امیر, میرے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ بولو بولو. امام فرماتے ہیں بولو کہ پہچانے جاؤ, کیونکہ انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے. There are so many people when they are sitting and just sitting and they're not talking, اتنے معتبر لگ رہے ہوتے ہیں, but the moment they speak, جب بولتے ہیں کسی کے خلاف بات کرتے ہیں, جب بولتے ہیں کسی کا دل دکھانے کے لیے بات کرتے ہیں, جب بولتے ہیں ایسا کفن پھاڑ کے بولتے ہیں کہ اگلا بندہ کہتا ہے بھائی آپ چپ ہی رہتے تو بہتر تھا. سو یو نو کیا خوبصورت بات ہے, بولو. ہائے ہائے, کیا مولا نے جب کہا ہوگا تو کس انداز سے کہا ہوگا. مولا نے کہا ہوگا بولو. واہ واہ. کہ پہچانے جاؤ کیونکہ انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے. بہت سی باتیں قتل سے زیادہ اثر انگیز ہوتی ہیں اور یہ زبان ہی ہے کہ جس سے وہ ہم باتیں کرتے ہیں اور پھر وہ ایسا اثر دکھاتی ہیں کہ بڑی مشکل ہو جاتی ہیں. ایک اور دعا کے لیے کہا جا رہا ہے, نازیہ حیدر صاحبہ ہیں, ان کی صحت اور تندرستی کے لیے دعا کیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب لوگوں کی دعاؤں کے اوپر قبولیت کی مہر لگائیں. اپنی زبان کی تیزی اس پر نہ آزماؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا, یعنی ہمارے والدین, ہمارے وہ بزرگ. اپنی چرب زبانی اسے نہ دکھاؤ جس نے تمہیں سیدھا کیا. بے شک الہی آمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں پہ چلنے کی توفیق دے. تو یہ زبان کے حوالے سے مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں. ایک یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ تو میری تو اس گھر میں بنتی نہیں, نہ میری وہ کوئی سنتا ہے, نہ میری کوئی عزت کرتا ہے. جب سے میری شادی ہوئی ہے ان لوگوں کو تو میرے اندر صرف برائیاں نظر آتی ہیں. اسی طرح سے ایک عورت تھی, ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی, وہ ایک بابا جی کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ جی میرے گھر میں میری نہ کوئی عزت ہے, نہ میری کوئی محبت ہے, نہ میری کوئی قدر کرتا ہے. بس جب بھی ہوتا ہے نا بس مجھے لان تان کی جاتی ہے. نہ میرا میاں میری قدر کرتا ہے, نہ میری ساس میری قدر کرتی ہے, اور بس ہر وقت مجھے تانے اور یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تو بابا جی نے کہا کہ پھر میں کیا کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا جی بابا جی آپ ایسے کریں, مجھے کوئی تعویذ ایسا دیں کہ جو میں اپنے پاس رکھوں اور بس سارے میری مٹھی میں ہو جائیں, اور کوئی مجھے, یہ بڑا ہمیں شوق ہوتا ہے لوگوں کو مٹھی میں کرنے کا, اب کچھ پڑھ کے یا کچھ کر کے وٹ ایور, تو ہمارے نا میری مٹھی میں رہیں بس. یہ میرا میاں جو ہے بس ادھر ادھر کہیں نہ جائے, بس مجھے کہے کہ میں صحیح ہوں. اس طرح کی کوئی گفتگو اس نے کی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے ایک وظیفہ لکھ کر دیتا ہوں, ایک تعویذ لکھ کر دیتا ہوں. وہ جس وقت تمہارے گھر میں کوئی بحث ہونی شروع ہو, جب بھی کوئی ایسی لڑائی ہو یا کچھ ایسا بات ہو نا کہ جہاں پر تمہیں لگے کہ بس اب کچھ ہونے والا ہے جس کی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ بدتمیزی کریں, کرنا تم نے یہ ہے کہ یہ جو تعویذ میں تمہیں دے رہا ہوں نا, یہ تم نے اپنے دانت میں رکھ لینا ہے, یوں کر کے نا دانت میں دبا کے رکھنا ہے, اور بولنا بالکل کچھ نہیں ہے. کیونکہ اگر تم بولو گی تو وہ تعویذ اس وقت اس تعویذ کا تمہاری زبان اور تمہاری دانتوں کے بیچ میں دبنا بہت ضروری ہے, اور یہی اس کا عمل ہے. اس نے کہا جی بابا جی آپ فکر ہی نہ کریں, میں تو ایسا کروں, میرا میاں میری مٹھی میں آ جائے گا. انہوں نے کہا جی بالکل مٹھی میں آ جائے گا. میری ساس مجھے برا تو نہیں کہے گی, ان کا برا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, گارنٹی تعویذ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا. تو اس نے میری بھابھی ہنس رہی ہوئی, کچھ دن پہلے میں نے اس کو یہ سنایا تھا واقعہ, جبکہ میری بھابھی بالکل ایسی نہیں ہے, وہ بیچاری بہت اچھی ہے, بہت بہت بہت. میری بھابھی ماشاءاللہ اللہ اس کو نظر بد سے بچائے, بہت اچھی. کبھی اللہ کا شکر ہے ہماری اس کی شادی کو 5 سال ہو گئے, مریم 5 سال ہو گئے, آج تک کبھی ممی کے ساتھ سوری کتنے 8-9 سال ہو گئے,
8-9 سال ہو گئے, سوری معذرت جی, میں نے شادی کے دن کم کر دیا. اچھا بتاتی ہوں بابا جی نے کیا کیا, کہا ویٹ کریں. تو وہ آج تک الحمدللہ میری والدہ اور ان کے درمیان کبھی کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہوئی, مطلب جیسے کہتے ہیں نا منہ در منہ ٹائپ چیز ہوتی ہے, لڑائیاں ہو جاتی ہیں. اچھا جی 10 سال ہو گئے. اچھا جی بہت مبارک ہو ماشاء اللہ, 10 سال ہو گئے یار, واو ماشاء اللہ. اچھا جی تو وہ جو بابا جی تھے نا, میں مولوی صاحب کہہ رہی ہوں, نہیں بابا جی تھے نا, انہوں نے کہا کہ جی بتائیے کیا کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی بس وہ دبا کے رکھنا ہے. اب وہ گھر گئی, جیسے ہی وہ گھر گئی میاں نے اس کی شکل دیکھی, کہاں سے تم آئی ہو, یہ ہے وہ ہے, اور تمہارا کام ہی یہ ہے, لڑائیاں اس نے بولنا شروع کر دیا. تو اس عورت نے اس کو, اچھا وہ بھی آگے سے بولنے لگی, پھر ایک دم اس کو یہ یاد آیا, کہ بھئی میں نے تو, مجھے بابا جی نے کہا ہے کہ زبان کے اندر رکھنا ہے. اچھا اب وہ جب بھی لڑائی ہو نا تو وہ تعویذ وہ جو ہے وہ اپنے زبان میں یوں رکھے اور آگے سے کبھی نہ بولے, بالکل منہ نہ چلائے. لو جی کچھ عرصے کے بعد تقریباً کوئی 1 مہینہ, 1 ہفتہ, 10 دن, 15 دن گزرے, وہ جب بھی لڑائی ہو تعویذ ڈالا, وہ جو بھی بول رہے ہیں اس نے کچھ نہیں سن رہی, بس خاموشی سے اس نے کہا تعویذ میری عزت, میاں میرا مٹھی میں آنا چاہیے. لو جی 15-20 دن, مہینہ گزرا, وہ تو اس کی ساری جو وہ ہے کایا ہی پلٹ گئی. میاں اس کے پیر دھو کے پی رہا ہے, ساس اس کی کلمے پڑھ رہی ہے کہ یہ تو بھئی بہت ہی اچھی ہو گئی, اس سے اچھی تو کوئی بہو ہی نہیں. ساری بہویں ایک سائڈ پہ ہو گئی جی, وہ اس بہو کے بلے بلے ہو گئے. تھوڑے دنوں بعد بابا جی کے پاس گئی, اس نے کہا کہ بابا جی وہ تو تعویذ جو ہے نا اس کا تو کمال ہو گیا, اس نے تو امیزنگ کیا ہے, میری تو ایسی قدر ہے, میرا میاں سارے پیسے لا کے میرے ہاتھ میں دیتا ہے, ساس میری مجھ سے راضی ہے, مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ اس تعویذ میں کیا لکھا تھا, آپ نے کیا ہے اس تعویذ میں. تو اس نے جب کھول کے دیا تو اس تعویذ کے اندر کچھ نہیں تھا. اور اس نے پھر جب اس کو پتہ چلا تو یہ بات تھی کہ وہ جو دبا کے رکھتی تھی وہ اپنی زبان کو صرف اس نے, بابا جی بھی کتنے عقل مند تھے ویسے, بابا جی نے کہا کہ یہ صرف جو زبان ہے نا, یہ ایک زبان ہے جو تمہیں شہنشاہ بناتی ہے, اور یہ زبان ہے جو تمہیں فقیر کر دیتی ہے. تو سمجھ تو آپ سب گئے ہوں گے کہ زبان کا خاص خیال رکھیں. میں نے آپ کو مولا کے جو زبان کا حق ہے وہ بھی سنا دیا. میں نے مولا کائنات کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا کہ مولا نے کس طرح سے زبان کے حوالے سے کیا کیا, کس طرح سے کنٹرول. یہ اگر کنٹرول میں آ گئی نا, تو پھر جسے کہتے ہیں نا ستے خیر آئیں. میں ایک دعا ہے جو صبح شام کی دعا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی, میں اسی دعا کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. اللہ میری بیٹی کو ہدایت دے اور ہمیشہ خوش رکھے. دھیان سے گلاس نہ گر جائے. تو امام زین العابدین علیہ السلام کی انشاءاللہ ہم دعا جو ہے صبح و شام کی دعا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اللہ سبحانہ و تعالی, ہاں جی, امام فرماتے ہیں, امام کی جو دعا ہے, امام صحیفہ سجادیہ ایز آئی مینشنڈ یسٹرڈے ایز ویل, اور میں روز سے کرتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس یہ کتاب نہیں ہے تو صحیفہ سجادیہ از آلسو اویلیبل آن ڈفرینٹ ایپس. آپ جا کے پلے اسٹور پہ, تو وہاں پر آپ لکھیں صحیفہ سجادیہ, آپ کو دعا ملے گی. میں روزانہ پوری دعا نہیں پڑھتی ہوں, میں بتا دیتی ہوں. یہ دعا نمبر 6 ہے جو میں پڑھ رہی ہوں, یہ آپ کی صبح دعائیں صبح اور شام ہے. کافی لمبی ہوتی ہیں یہ دعائیں, مگر یہ کہ آپ اس کو, میں پڑھتی ہوں, اس کا 1 یا 2 جو اس کے پوائنٹرز ہوتے ہیں وہ پڑھتی ہوں. آپ لوگ اپنے گھروں میں اس دعا کو پڑھا, ان دعاؤں کو پڑھا کریں. یہ دعائیں پڑھ کے ہمیں طریقہ آتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا ہے. ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے رات اور دن دونوں کو اپنی قوت سے پیدا کیا اور پھر دونوں کے درمیان اپنی قدرت ہی سے امتیاز بھی قائم کیا. ہر ایک کے لیے ایک مقرر حد اور محدود مدت معین کی جہاں ایک دوسرے میں داخل کر دیتا ہے اور اسے اس میں داخل کر دیتا ہے اور ان کی نشو و نما کا سامان کرتا ہے. اس نے ان کے لیے رات کو خلق کیا تاکہ تعب کی حرکت اور زحمتوں کی خستہ حالیوں سے سکون حاصل کر سکیں, اور پھر اسے لباس بنا دیتا ہے تاکہ راحت اور خواب کے وقت اس سے لذت اور شہوت بھی حاصل کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ
خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے گریبان صبح کو چاک کر کے اس کے ذریعے ہمیں دن کی روشنی سے پہرہ ور کیا اور قوت کی منزلوں سے آشنا بنا دیا، مسلسل نازل ہونے والے حادثات سے بچا لیا۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کن کن دعاؤں کے صدقے میں، کن کن اچھے نیک اعمال اور ذکر الہی کے صدقے میں جو ہم نیک اعمال کے ذریعے کرتے ہیں، یہ ذکر الہی، یہ یاد الہی ہمارے وہ عمل ہوتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، یہ ساری کی ساری اشیاء، آسمان زمین اور دونوں کے اندر بکھری ہوئی مخلوقات، ساکن، متحرک، مقیم، مسافر، جو شے ہوا کی بلندیوں پر ہے اور زمین کی تہ میں ہے، سب تیرے لیے ہے اور ہم بھی تیرے ہی قبضے میں ہیں۔ خدایا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اس کی بہترین مصاحبت عطا فرما اور ان کی بدترین جدائی سے محفوظ فرما، الہی آمین۔ جو کسی جرم کے ارتکاب اور کسی گناہ صغیرہ یا کبیرہ کے عمل سے حاصل ہوتی ہے، ہمارے لیے نیکیوں کی کثرت میں اضافہ فرما دے اور ہمیں برائیوں سے خالی کر دے اور ہمارے لیے دن کے دونوں اطراف کو حمد، اجر، ذکر، ذخیرہ، فضل اور احسان سے معمور کر دے۔ خدایا نامہ اعمال لکھنے والے محترم فرشتوں کے لیے ہمارے اعمال کی زحمت کو کم کر دے اور ہمارے صحیفہ کو نیکیوں سے بھر دے، الہی آمین۔ یہ جو صحیفہ نیکیوں سے بھر دے، یہ بھی وہی نیکیاں ہیں جو ہمارے لیے ذکر الہی کا باعث بنتی ہیں۔ فرشتوں کے سامنے رسوا نہ کرنا یا رب العالمین۔ خدایا اب محمد و آل محمد پر اس سے زیادہ رحمت نازل فرما جس قدر تو نے اپنے کسی بھی بندہ پر نازل کی ہو، اور انہیں ہماری طرف سے اس سے بہتر رحمت عنایت فرما دے جو تو نے کسی بھی بندے کو عنایت کیا ہے، اور ہماری طرف سے اس سے بہتر اور اشرف جزا دے دے جو تو نے کسی بھی امت کی طرف سے کسی بھی پیغمبر کو عطا کی ہو۔ بے شک تو بڑے احسانات کرنے والا اور عظیم گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہر مہربان سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی طیب و طاہر، پسندیدہ اور پاکیزہ اولاد پر رحمت نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان قرآن کے ذریعے، نہج البلاغہ کے ذریعے، رسالۃ الحقوق کے ذریعے، صحیفہ سجادیہ کے ذریعے، ان ہستیوں کے ذریعے، ان تمام خوبصورت ہستیوں کے صدقے میں اپنی قربت عطا فرما۔ کیونکہ میرے مولا فرماتے ہیں، آپ کے مولا فرماتے ہیں، ہم سب کے مولا فرماتے ہیں کہ اے رب، جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ بے شک مادر حسنین ہم سب سے راضی ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور آپ سب لوگوں کے لیے بہت بہت شکریہ، آپ سب لوگوں کی جوائن کرنے کا بہت شکریہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی راہ میں، اپنے کاموں میں لگائے رکھے، اور صرف ان کو نہ مانے، صرف اس کو نہ مانے، صرف اہل بیت اطہار کو نہ مانے، صرف ہم تسبیح اور وظیفوں میں نہ لگے رہیں، وظیفہ کیا، تسبیح کی، مگر کسی کے اوپر دیکھا کہ اچھا وہ تو ایسا کر رہا ہے، وہ تو ویسا کر رہا ہے، gone down the drain۔ عشق محمد و آل محمد دل میں رکھا، کسی کے لیے بغض کینہ رکھا سوائے عدو آل محمد، عدو آل محمد سے نفرت اور برت رکھنا، یہ تو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے بے شک، مگر اس کے علاوہ کسی شخص سے لوگوں کے لیے بغض کینہ رکھنا، یہ اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کا وتیرہ نہیں ہے۔ محبت کیجئے، محبت محبت محبت، پیس، بلیسنگز، پازیٹیوٹی، درگزر، معاف کریں لوگوں کو، اپنے دلوں کو صاف کریں، دھبوں کو ساتھ لے کے نہ چلیں۔ ہمارے گھر میں ہمارے ٹیبل کے اوپر، ٹیبل کلاتھ کے اوپر کوئی دھبا لگ جاتا ہے، فوراً اٹھا کے ہم دھوتے ہیں، وی ڈونٹ وانٹ ٹو کیپ اٹ۔ صوفے کے اوپر لگ جاتا ہے، فوراً کلین کرتے ہیں۔ دلوں کو کلین کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا، آہستہ 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 وہ ڈارک ہو جائے گا، بڑا ہوتا جائے گا وہ، اور پھر آپ کا پورا دل جو کہ نورانی دل ہے، جس کے اندر اللہ کی رحمت نور کی بارش ہے، وہ سب جو ہیں اس سے
آلودہ ہو جائیں گی. وہ جو کل میں نے فریج والی بات کی تھی نا, وہ اسمیلی ہو جائے گا. سو وی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دیٹ اسپاٹ. چھوٹا سا اسپاٹ جب ہوتا ہے فوراً صاف کر دیں نا تو آسانی رہتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ, آئی ول ڈیفینیٹلی ڈو دیٹ تریم صاحبہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے نہ صرف ہم اللہ کی مانیں, اللہ کو مانیں, بلکہ اللہ کی مانیں انشاءاللہ. اسی دعا کے ساتھ انشاءاللہ آئی ول سی یو آل انشاءاللہ ٹمورو. تھینک یو سو مچ you all for joining. Have a great night سحری. اور دعاؤں میں یاد رکھیے, میں فقیر دعاؤں, مجھے اپنی دعاؤں میں خاص طور پہ بہت یاد رکھیے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رمضان